ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. شاہد صاحب, ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرانے قرضے کے تحت ہی ہمیں آج رات پیٹرول بھی بڑھانا ہے, کل جو ہے 67% ہمیں گیس بھی بڑھانی ہے, پر اب جو نیا قرض آئے گا اس میں کیا کچھ اور بڑھ سکتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی بڑھا کے قوم کو ختم کر دیا ہے, غریب آدمی کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. کیا اتنے ان پاپولر پولیٹیکل ڈیسیجنز کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے آج سیاستدان ٹریجری بینچز کو اوائڈ کر کے اپوزیشن بینچز پسند کر رہے ہیں؟ شاہد حسن صدیقی صاحب. بے حد شکریہ آپ کا. جو نکات آپ نے اٹھائے بالکل درست ہیں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہماری جو مہنگائی ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیں وہ 27% ہے حکومت کے مطابق, اور بھارت میں مہنگائی جو ہے وہ 6% ہے. تو بنیادی نقطہ یہ ہے, پہلا کہ اگر ہم آئی ایم ایف سے قرضہ مل جاتا ہے سخت شرائط پر, اس کے بعد عالمی بینک سے بھی مل جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ دوسرے اداروں سے بھی مل جاتا ہے, دوست ممالک سے بھی مل جاتا ہے, اس کے باوجود کیلنڈر ایئر 2024 میں ہم اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگی اپنے ذرائع سے نہیں کر سکیں گے. پہلا تو مسئلہ یہ امیجیٹ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کی سچویشن میں آئیں گے تو اس سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں. ایک تو یہ کہ پریشان کن سرمایہ کاری حاصل کرنے کی کوشش کریں جس سے کہ نقصان ہوگا لیکن کچھ پیسے آپ کو مل جائیں جیسے ریکوڈک, یا یہ ہے کہ پھر آپ جو بائی لیٹرل قرضے ہیں ان کی ری شیڈولنگ کے لیے جائیں, ری پروفائلنگ کے لیے جائیں, جو ایک بہت ہی خوفناک جس کے نتائج ہوں گے. دوسرا, مہنگائی سے قطع نظر میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دونوں پارٹیاں, تینوں پارٹیاں سب یہ کہتی ہیں, اور آئین پاکستان 25 بھی کہتا ہے کہ ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اب تک میڈیا پہ جو کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی وہ جوڑ توڑ ہو رہا ہے, میرا صرف کہنا یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 26 ملین 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے. صدیقی جی صاحب, استاد محترم, سر آئین میں یہ بھی لکھا ہے ہر پاکستانی کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے. ہم کتنے محفوظ ہیں ہمیں بخوبی اندازہ ہے. آئین میں جو لکھا ہے وہ تو نہیں ہونا ہے سر. یہ تو واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی ہے, اس کو ایک فارمیلٹی اور فار گرانٹیڈ لے کر ہی چلنا ہے. کاش کہ اس پہ عمل ہو جائے. یہ تو آپ اور میں جانتے ہیں سر, آئین پہ عمل ہو جائے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. سیڈلی لا کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے سر. اسی لیے میری نظر میں, لیکن سر میرا سوال شاہد صاحب واپس آ رہا ہے آپ کے پاس, وہ جی کون سے ان پاپولر فیصلے ہیں جس سے سیاست دانوں کو بڑا ڈر لگ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں صرف آپ سے یہ کر رہا تھا کہ یہ صرف ایک جملے کی اجازت دے دیں. جی یہ سر. صرف آئین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ جو پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہیں ذرا ان کا بھی منشور تو دیکھ لیں. ہم ود ان 5 ایئرس ہر بچے کو مفت تعلیم دیں گے, اس بنیاد پر یہ اقتدار میں آئے ہیں. سر تو یہ اگر بھی آپ کہا ہے کہ سوئی میں گیس کی لائنیں ڈالیں گے. جی یہ بھی کہا ہے سوئی میں گیس کی لائنیں ڈالیں گے. جی, لیکن میں تو ایک بات یہ کر رہا تھا کہ جو 26 ملین بچے ہیں جی سر. ان کو آپ ایک جملے کی اجازت دے دیں, ان کو آپ 2080 تک بھی نہیں دے پائیں گے, اس لیے کہ جو ہے کوئی تقریباً 2,60,000 اسکول بنانے ہیں, 5 لاکھوں کو دینی ہے, جو ہے وہ اساتذہ اپوائنٹ کرنے ہیں, وہ آپ بجٹ کم کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر تماشا ہو گیا. یعنی مہنگائی آپ کی 27%, شرح نمو بھارت سے 1/3 اور بھارت کی مہنگائی 6%. پھر بجلی کے نرخ بڑھائیں گے, گیس کے نرخ بڑھائیں گے, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے, عوام پہ ٹیکسز لگائیں گے. تو اگر اقتدار کے لیے یہ 2 سال یہ کہیں گے کہ جناب یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے, ہمیں یہ پورا کرنا ہے, لیکن اس کے بعد ایک سنہرا مستقبل ہوگا, اس کے بعد وہ حکومت ڈاوا ڈول ہو جائے گی. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ 2 مسئلے ہیں. ایک تو عوام جو 11 کروڑ ہیں غریب, ان کا کیا ہوگا, 2 کروڑ 60 لاکھ کا کیا ہوگا, اور بیرونی قرضے جب آپ ادا نہیں کر سکیں گے کیلنڈر ایئر 2024 میں, تو پھر آپ امریکہ کی سیاسی شرائط مانیں گے اور جو ہے ری شیڈولنگ کرائیں گے. تو یہ حال کیا ہوگا, پہلے تو مجھے خوف یہ ہے. دوسری جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پورا زور لگا لیا آرمی چیف نے, لیکن نگراں حکومت نے ان کو ناکام بنا دیا, اس لیے کہ سب سے زیادہ زور تھا کہ جی ہم روپے کی قدر بہتر بنائیں گے. 276 12 جولائی کو تھا, اب یہ 279 ابھی بھی ہے. تو اگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے ملک میں اگر, کیونکہ مسئلہ آ گیا سلامتی کا بھی, اگر آپ کی امپورٹ دگنی سے زیادہ ہیں ایکسپورٹ کی, اور جعلی ریمیٹنسز 111.4 سے بنا رہے ہیں,
تو آپ کب تک جو ہے نا یہ گزارا کریں گے؟ اس لیے کہ میں 2 فگر آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جون 18 میں ہمارے ٹوٹل قرضے تھے 30,000، آج ہیں 81,000. یعنی جو 71 سال میں لیے تھے اس سے زیادہ آپ نے 5.5 سال میں لے لیے. تو یہ ادا کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی جواب تو دے دے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کمرشل بینکس، تجارتی بینک جو پاکستان کے ہیں، وہ ساری دنیا میں نے بینکنگ کی ہے، یورپ میں بھی، اس میں بھی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ سرمایہ کاری زیادہ کریں، قرضے کم دیں. پاکستان میں انہوں نے 21,000 روپے گورنمنٹ کو دے دیے سرمایہ کاری، اور صنعت تجارت کے لیے جو ہے نا 12,000 دیے. تو معیشت کیسے گرو کرے گی؟ اور اگر کل کو عالمی بینک IMF یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے ملکی قرضے حکومت کو دیے ہیں اس کی ری شیڈولنگ کرا لیں، تو آپ کی تو بینکس بیٹھ جائیں گی، آپ کے میوچل فنڈز بیٹھ جائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معیشت کو، سلامتی کو خطرہ ہے، 24 کروڑ کو ہے. ہم سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں کہ کون سی 2 پارٹیاں مل کے بنائیں گی، اور یہ 2 پارٹ دوسری پارٹی جب چاہے اس حکومت کو گرا